اے اللہ مجھ پر رحم کر اور مجھے قبول فرما لے۔ پھر وہ نوجوان زرد چہرے اور ٹوٹے دل کے ساتھ اپنی ماں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا امی جان بھاگا ہوا غلام حاضر ہے۔ جب بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ماں نے جواب دیا اسے کھردرا لباس سوکھی روٹی دی جاتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس نے عرض کی آپ میرے ساتھ وہی سلوک کریں جو ایک بھاگے ہوئے غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے، شاید کہ میری اس ذلت کو دیکھ کر میرا مالک عز و جل مجھے معاف کر دے۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ خواہش کے مطابق ایسا ہی کیا۔ جب رات ہوئی تو یہ روتا ہوا آہو زاری کرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اور کہتا کہ دینار تو نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، کیا تجھے اپنے آپ پر قابو نہیں ہے؟ تو کس طرح اللہ پاک کے غضب سے بچ سکے گا؟ یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ ایک رات اس کی ماں نے کہا بیٹا اپنے آپ پر ترس کھا اور اتنی مشقت مت اٹھا۔ اس نے جواب دیا مجھے اسی حال میں رہنے دے، تھوڑی سی مشقت کے بعد مجھے شاید طویل عرصے کا آرام نصیب ہو جائے۔ امی جان میری نافرمانیوں کی ایک طویل فہرست اللہ پاک کے سامنے موجود ہے اور میں نہیں جانتا کہ مجھے مقام رحمت میں جانے کا حکم ہوگا یا وادی ہلاکت میں ڈال دیا جاؤں گا۔ مجھے اس تکلیف کا خوف ہے جس کے بعد کوئی راحت نہیں ملے گی، مجھے ایسی سزا کا ڈر ہے جس کے بعد مجھے معافی نہیں ملے گی۔ ماں نے یہ سن کر کہا اچھا تھوڑا سا آرام کر لو۔ وہ کہنے لگا میں کیسے آرام کر سکتا ہوں؟ کیا آپ میری مغفرت کی ضمانت دیتی ہیں؟ اگر آپ میری مغفرت کی ضمانت دیتی ہیں تو میں کچھ آرام کر لیتا ہوں۔ کون میری بخشش کی ضمانت دے گا؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ کل لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں اور میں جہنم کی طرف چلا جاؤں۔ ایک مرتبہ اس کی ماں نے اس کے قریب سے گزری اور اس نے پارہ 14 سورہ ہجر کی آیت نمبر 92 اور 93 تلاوت کی۔ ترجمہ کنز الایمان تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور اس پر وہ غور کرنے لگا یہاں تک کہ سانپ کی طرح زمین پر لوٹنے لگا، بالآخر بے ہوش ہو گیا۔ اس کی ماں نے اسے پکارا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ کہنے لگی میری آنکھوں کی ٹھنڈک اب کہاں ملاقات ہوگی؟ نوجوان نے کمزور سی آواز میں جواب دیا اگر قیامت کے دن میں آپ کو نہ مل سکوں تو دروغہ جہنم سے پوچھ لینا۔ پھر اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ جو تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھ ناتواں پر کرم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا اس آدمی نے جسے دینار عیار کہا جاتا تھا، اپنی اصلاح کے لیے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے انجام پر غور کرتے ہوئے برے کاموں سے کیسی سچی توبہ کی اور خود کو مخاطب کر کے کیسا جھنجھوڑا کہ دوبارہ برائی کی طرف پلٹ کر نہیں گیا۔ اس حکایت سے ہمیں بھی درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اصلاح کے طریقوں پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ میری اصلاح کیسے ہو، میری اصلاح کیسے ہو۔ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہوگا جس کو اصلاح کی حاجت نہ ہو۔ ہر ایک کو حاجت ہے، مجھے حاجت ہے، آپ کو حاجت ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، میری کوتاہیاں دور ہو جائیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں ایسے اعمال کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پارہ 18 میں اللہ پاک جل جلالہ قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ کنز الایمان، بڑی توجہ سے سنیے گا یہ ترجمہ۔
فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ ایک جو یہ آیت مبارکہ ہے نا، یہ دو، یہ یوں سمجھیے کہ بندے کی اصلاح کے لیے بہت کافی ہیں۔ بندہ صرف اس چیز پر غور کر لے کہ اللہ کھلے لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے، کھلے لفظوں میں فرمایا اے ایمان والو۔ ایمان والے کون ہیں؟ ہم لوگ مسلمان جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لائے، اس کی کتابوں پہ ایمان لائے، یہ ایمان والے ہیں جو بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ ہے اور ایک ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور وہی فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں یہاں پہ اور سوچتے ہیں کیا میں ڈرتا ہوں؟ کیا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں؟ اللہ فرما رہا ہے ڈرو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ڈرو۔ یہ پیارے بھائی یا مدینہ، یہ نا کام ہوتے پہلے کرنے والے۔ قرآن پاک کی بات چل رہی ہے، سب کی توجہ ادھر چلی جائے گی، اور ہم نے نیت کیا کی تھی؟ توجہ سے سنیں گے، کی ہے نا؟ تو جو کر رہے ہیں نا کام انہیں کرنے دیں، ہماری توجہ ہونی چاہیے جو بیان کر رہا ہے اس کی طرف، جو نعت پڑھ رہا ہے اس کی طرف، آنے جانے والوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا میں ڈرتا ہوں؟ اگر ڈرتا کیا میں جھوٹ بولتا کبھی؟ کیا میں ماں باپ کی نافرمانی کرتا، لوگوں کو گالیاں نکالتا، دل آزاریاں کرتا، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا؟ اگر میں اللہ سے ڈرتا تو پتہ چلے گا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ اور کیسے کھلے لفظوں میں اس میں بیان کیا گیا، آگے سنیے، توجہ کیجئے۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، قیامت کے لیے کیا اکٹھا کیا۔ کھلے لفظوں اللہ پاک قرآن عظیم میں فرما رہا ہے، یوں سمجھیے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ پھر آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ سے ڈرو۔ پہلے بھی فرمایا، پھر فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، اور فرماتا ہے بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اگر سمجھے نا اس چیز کو، یہ کافی ہے۔ اگر اسی چیز کو سمجھ لیں، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ 70 پردوں میں چھپ کے گناہ کر لو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ چھپ سکتے؟ خود فرما رہا ہے نہیں چھپ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ چھپ جائیں۔ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، سب سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ تو پھر گناہ کرتے ہی کیوں ہیں؟ اسی کی بارگاہ میں جانا ہے جس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور وہی فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ تو آج ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے انشاءاللہ عز و جل، جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ بن جائے نا کہ یہ گناہ کرنا ہے، تو فوراً خوف خدا آ جانا چاہیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر۔ یہ ہماری اصلاح کے لیے یہ چیزیں، بیان کا موضوع سنا نا آپ نے، اپنی اصلاح کیسے کی جائے، تو یہ بہترین آیات مبارکہ اللہ پاک نے قرآن عظیم میں ہمارے لیے اتاری کہ اللہ سے ڈرو۔ اور جب بندہ کسی سے ڈرتا ہے نا تو پھر جھجکتا بھی ہے نا۔ کسی کے پاس کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے یار، یہ ڈر خوف ہوتا ہے نا اپنے مالک کا، اپنے باس کا، جہاں بھی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ، بندہ کہیں نہ کہیں ڈر خوف رکھتا ہے۔ ڈر خوف رکھتا ہے تو اس کام کو اچھا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں تو ہمارے باقی کام بھی اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ وہ شخص جو تھا نا دینار ایار، اس نے بھی یہی کیا تھا، وہ اللہ سے ڈرنا شروع ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہونا ہے
جو ان ہڈیوں کے ساتھ ہو گیا، میں نے بھی مر جانا ہے، اور قبر میں جب اتر جانا ہے زمین نے میرے جسم کو کھا جانا ہے اور ہڈیوں نے ریزہ ریزہ ہو جانا ہے، پیچھے بچے گا کیا؟ تو میرے مالک نے اگر مجھے زندگی دی ہے، اگر مجھے یہ نعمت دی ہے، یہ تحفہ دیا ہے صحت کا، تندرستی کا، تو مجھے اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سنیے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے میں نے جرم کیا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، بخش دیتا ہے اس بندے کو۔ آگے فرمایا حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ فرمان میرے رب کا ہوتا ہے، زبان میرے محبوب کی ہوتی ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گناہ گار ہو سوائے اس کے جسے میں سلامتی عطا کروں، تو تم میں سے جو یہ جان لے کہ میں بخشنے پر قادر ہوں پھر اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میں اسے بخش دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، جس نے معافی مانگی اسے بخش دوں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بندے سے کوئی گناہ ہو جائے نا، جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لینی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ میں نے اب یہ گناہ کیا میں نے تو کرتے رہنا ہے، نہیں، توبہ کر لے۔ 70 مرتبہ گناہ ہو گیا اس سے دن میں 70 مرتبہ توبہ کر لے، اللہ بخشنے والا ہے، حدیث قدسی میں فرما دیا، فوراً توبہ کر لے، یا اللہ اب نہیں کروں گا، پھر ہو گیا پھر توبہ کر لے، انشاءاللہ عز و جل ایک دن آئے گا کہ اس کی توبہ ایسی ہوگی جو اسے گناہوں سے بچا لے گی۔ لیکن توبہ کرے، اگر توبہ نہیں کرے گا یہ گناہوں پر دلیر ہو جائے گا، جری ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، یہ کر لیا کوئی بات نہیں۔ جیسے لوگ کہتے نظر آتے ہیں کوئی بات نہیں جی، شادی بیاہ کے موقع پہ سارا کچھ چلتا ہے، حرام کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، کہتے ہیں سارا کچھ چلتا ہے، کیوں؟ گناہوں پہ دلیر ہو گئے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، اس لیے گناہ کر رہے ہیں۔ اور جب خوف خداوندی نصیب ہو جائے پھر بندہ گناہوں سے بچتا ہے، نہیں یار میں نے یہ کام نہیں کرنا، میرے رب نے منع کیا ہے، میرے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یوں اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے کہ میں نے کون سے اچھے اعمال کیے ہیں اور کون سے برے کام کیے ہیں۔ اور جب بندہ ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، سبحان اللہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محاسبہ نفس کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو یاد رکھو کہ تم صبح و شام اس موت کی طرف بڑھتے رہے ہو جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، کوشش کرو کہ تمہیں جب موت آئے تو تم اس کے لیے تیار بیٹھے ہو، لیکن تم سے یہ توفیق خداوندی کے بغیر نہ ہو سکے گی۔ ایک قوم نے دوسروں کی موت کو یاد رکھا لیکن اپنی موت کو بھول گئے، چنانچہ اللہ پاک نے تمہیں ان جیسا بننے سے منع فرمایا۔ پھر آپ نے پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 19 تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، اور اس میں فرمایا، اب پھر توجہ کے ساتھ ترجمہ سنیے، فرمایا اور ان جیسے نہ بنو، ان جیسے نہ بنو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق ہیں۔ کہ جو اللہ کو بھولے بیٹھے ان جیسے نہ بنو، ہمیں ایسا نہیں بننا بلکہ ہمیں خوف خدا والا بننا ہے، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، ہمیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے جو فکر آخرت والے ہوں، جو خود گناہوں سے بچتے ہوں، دوسروں کو بچنے کا ذہن دیتے ہوں۔ اور سبحان اللہ، قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ پاک جل جلالہ ہماری اصلاح کے لیے ترغیبات ارشاد فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے اور خوف سے اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے تھے۔ نیک لوگوں کا بھی تذکرہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے ہوں، اپنے نفس کو ملامت کرنے والے ہوں، اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف ابھارنے والے ہوں، اور یہ ذہن بنانے والے ہوں کہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی
ختم ہو جائے گی، نہ جانے کتنے دن کی ہے، اور پھر نہ جانے کتنا عرصہ مجھے قبر میں رہنا پڑے گا، نہ جانے وہاں میرے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ مجھے دنیا کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنی قبر کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر ہم غور کریں کہ آپ کی کبھی کوئی جماعت رہ جاتی تو آپ پوری رات عبادت میں گزار دیتے۔ ایک مرتبہ نماز مغرب میں اتنی تاخیر ہوگی کہ 2 ستارے نکل آئے، آپ نے 2 غلام آزاد فرما دیے۔ حضرت سیدنا ابی بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فجر کی 2 رکعتیں رہ گئیں تو انہوں نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ اور ان بزرگوں میں سے بعض اپنے نفس پر 1 سال روزہ، کھانا پینا، پیدل حج کرنا اور تمام مال صدقہ کر دینا لازم کر دیتے، اور یہ تمام کام نفس کی شیطانیت سے حفاظت اور آخرت کی نجات کے لیے کیا کرتے تھے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی ان بزرگان دین کی مبارک ہستیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اپنے لیے ترغیبات کا ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہیے۔ اور غور فرمائیے کہ احادیث کریمہ میں بھی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اعمال کا محاسبہ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ آئیے کچھ احادیث مبارکہ میں سے بھی ہم مدنی پھول چن لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند کے لیے ایک ساتھ ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ عقل مند کے لیے ایک ساتھ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ آگے مزید ارشاد فرمایا دوسری حدیث پاک میں نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امور آخرت میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنا غور کرنا؟ گھڑی بھر، لمحہ بھر غور و فکر کرنا۔ کیا غور و فکر کر سکتے ہیں لمحہ بھر؟ کتنی ترغیب ہے، کتنا غور کر سکتے ہیں لمحہ بھر؟ لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ پلک جھپک کے لمحہ گزر گیا۔ صرف غور کرنا، میں نے اچھے اعمال کیے کہ برے کیے۔ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے صرف اپنی آخرت کے بارے میں سوچ لینا، صرف سوچ لینا۔ جب بندہ سوچنا شروع کرتا ہے تو اس راہ کی طرف گامزن بھی ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا غریبوں کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سمجھدار وہ ہے جو شخص اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور احمق یعنی بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ پاک سے انعامات اور آخرت کی امید رکھے۔ گناہ بھی کرے اور اللہ سے جنت کی امید بھی رکھے، وہ احمق ہے، اسے احمق قرار دیا۔ اور اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشادات فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور کس انداز سے کرنا چاہیے کہ فرمائے کہ وہ بے وقوف ہے کہ جو دنیا میں لگا ہوا ہے لیکن اللہ کو راضی تو نہیں کر رہا، لیکن اس کی سوچ یہ ہے میں جنت میں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ نہیں جا سکتا جب اس کے پاس جنت میں جانے والے اعمال ہی نہیں ہیں، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم اعمال ایسے کریں کہ جس کے ذریعے جہنم ٹھکانہ بن رہے ہو، اور سوچ لگا کے بیٹھے ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس کی مثال بڑی دفعہ بہت سارے لوگ سمجھاتے رہتے، طرح طرح کی مثالوں سے۔ یوں سمجھیے کہ ایک بندہ ہے، سویا پڑا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، نوکری پہ نہیں جاتا، کام کاج نہیں کرتا۔ اسے پوچھے بندہ کہ یار تو سویا رہتا ہے، آخر تو چاہتا کیا ہے؟ وہ کہے جی میں نے جناب یہ محل بنانا ہے، یہ جگہ میں نے لے لینی ہے، محل بنا لینا ہے۔ تو اس سے بندہ پوچھے اچھا سبحان اللہ، محل بنانا چاہتے ہو، آپ کی تیاری کیا ہے، پلاننگز کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، زمین کون سی خریدی ہے؟ وہ کہے گا کوئی نہیں۔ تو پھر بنائیں گے کیسے؟ سوئے رہتے ہیں، خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے پلاننگز کرنی پڑتی ہیں، اقدامات کرنے پڑتے ہیں، منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے لیے سارا کچھ کرنا ضروری ہے تو آخرت کے لیے بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اس کی تیاری کی جائے، اس کے لیے ہمیں طریقہ کار دے دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں تو اللہ پاک کی رحمت سے جنت میں جانا
آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کریں تو پھر ہمیں امید لگانے والے کو کہا گیا کہ یہ بے وقوف احمق ہے۔ تو ہمیں احمق نہیں بننا بلکہ ہمیں عقل مند بننا ہے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ جیسے ایک کاروباری شخص اپنے بزنس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے کہ آج میں نے کتنا کمایا، آج میں نے کتنی پروفٹ کی، آج میرا نقصان تو نہیں ہوا، میرے لین دین کے معاملات چل گئے، اسی طرح لمحہ بھر اگر ہم ایک وقت نکال کر یہ کام کرنا شروع کر دیں، اپنے محاسبے کو دیکھنا شروع کر دیں کہ میں نے آج کون سے اچھے اعمال کیے، تو یقین کیجئے، یقین کر ہی لیجئے آپ کے اعمال میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی دن بدن۔ اور ایک نسخہ بتاؤں آپ کو، ایک نسخہ ایک ہے، اس کے مدنی پھول بہت ہے۔ اگر اس نسخے کو اپنا لیا جائے نا تو یقین کریں کہ زندگی میں مدنی انقلاب آ جاتا ہے، یقین کریں، ایسا پیارا نسخہ ہے۔ لیکن چونکہ نفس ہے، شیطان ساتھ لگا ہے، وہ ہمیں اس طرف آنا نہیں دیتا۔ محاسبے کے بارے میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی کہ آخرت کے بارے میں لمحہ بھر غور و فکر کرنا، محاسبہ کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور وہ نسخہ پتہ کون سا ہے؟ وہ ہے مدنی انعامات کا نسخہ۔ ہے کسی کی جیب میں؟ دکھائیں رسالہ، یہ تو اولڈ ایڈیشن ہے نا، نیا اچھا یہ بھی اولڈ ہے، نیا ہے کسی کے پاس؟ خریدا کسی نے؟ وہ نگران صاحب کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے لیکن میں نے اپنے موبائل میں کیا ہوا ہے۔ اس کی اپلیکیشن بھی مل جاتی ہے نا، www.dawatislami.net سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل آسان ہے اور اس میں آپ موبائل تو استعمال کرتے ہیں تو اس میں اس کو بھی آپ حاضری لگائیں آپ اپنی بڑی آسانی سے، اور مہینے کی آپ کی کیلکولیشن بھی کر کے دے دے گا کہ آپ نے مہینے میں کتنے اچھے عمل کیے ہیں۔ ایسے ہی کہہ رہا ہوں، بہت آسان ہے۔ اب اس میں پوچھا کیا جا رہا ہے؟ آئیے ہم تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں۔ اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ آج آپ نے کوئی اچھی نیتیں کی ہیں۔ اچھی نیت کیا ہے؟ اچھی نیت یہ ہے، مثال کے طور پر کھانا کھانے سے پہلے بندہ کہے جی میں بسم اللہ پڑھ کے کھاؤں گا، یہ اچھی نیت ہے؟ مشکل ہے۔ ایک ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لیا، ایک ہے کہ کھانے سے پہلے آپ کہیں جی میں بسم اللہ پڑھ کے کھاؤں گا، یہ نیت ہے، اس پر ثواب ہے۔ ایک ہے کہ آپ کھانا کھاتے جائیں، اور ایک ہے کہ اس سے پہلے آپ نیت کر لیں کہ میں 3 انگلیوں سے کھاؤں گا۔ ایک ہے کہ 3 انگلیوں سے کھا رہے ہیں، ثواب نہیں ملا، نیت کر لی، ثواب مل گیا۔ آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، آپ نیت کرتے ہیں اگر کوئی مسلمان ملا، مسلمان تو ملتے ہی ہیں ہمیں، میں انشاءاللہ مسلمانوں کو سلام کروں گا، ثواب مل گیا۔ یہ ہے نیتیں۔ ایک کام میں اچھی نیت کر لیں، 2 کاموں میں کر لیں، آپ دن بدن ترقی کرتے جائیں گے نیتوں میں، یقین کریں، اس کو کر کے دیکھیں۔ یہ ایسا بزنس ہے، بندے کا دل چاہتا ہے میں اس میں ترقی کروں، نیتیں کریں، پھر آپ نیت کرنا سیکھیں گے، کیونکہ جو بندہ کام کرتا ہے اور جب اس کو اس میں دلچسپی مل جائے، شوق بن جائے اس کا، تو وہ اس میں ترقی کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک بات اور ہے، سبحان اللہ، ایسی پیاری بات ہے کہ اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے، کیا آج آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں؟ اس میں، اور یہ کس نے کرنا ہے محاسبہ؟ میں نے۔ کس نے کرنا ہے؟ میں نے، آپ نے۔ اور کسی کو دکھانا ہے؟ نہیں، اپنا کام خود چیک کرنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں نے نمازیں پڑھی؟ آپ اس پر جب حاضری لگائیں گے نا، حاضری، اور آپ کی نمازیں کم ہوں گی، دل میں آئے گا یار نمازیں ہی نہیں پڑھی، پہلے نہیں احساس تھا، یہاں احساس ہوگا یار نماز ہی پڑھ لیتے یار۔ یقین کریں، آگے چلتے ہیں۔ کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ 313 دفعہ۔ مسلمانوں کو سلام کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کی ہے، بدنگاہی سے بچے، یعنی یوں سمجھیے اس طرح کے اس میں 72 پیارے 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 مدنی انعامات جن کو نام دیا جاتا ہے، اس کو
اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ کبھی ہم راستے میں ایسے گزرتے ہوں تو لوگوں کے گھروں میں تو جھانکنا کوئی بری بات ہے ہی نہیں، ہے نا، کھڑکی دروازہ کھلا ہوتا ہے تو بندہ تکلف کے ساتھ جھانکتا ہے کہ دیکھے کیا ہو رہا ہے، اور اگر گلی کوچے میں کوئی نہ ہو تو شاید 2-4 سیکنڈ کے لیے رک بھی جائیں گے کہ دیکھیں اندر کیا چل رہا ہے، ایسا بھی ہے۔ لیکن جب اس پر عمل کریں گے تو اس میں لکھا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں تو نہیں جھانکا، تو بندہ یوں گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا، اور اگر ایسے کام کیے ہوں تو پھر یہ جھنجھوڑے گا آپ کو کہ یار یہ کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ تمہارے کرنے والے کام نہیں تھے، تمہارے کرنے والے کام تو یہ تھے کہ اچھے اعمال کرتے، اور یہ گناہوں میں پڑ گئے، یہ تو تمہیں برباد کر کے رکھ دیں گے یہ کام۔ اور اس طرح کے آپ کام کرنے شروع کر دیں گے، یقین کیجئے مدینہ 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 ہو جائے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں، آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ قرض ہم ایک دوسرے سے لیتے دیتے رہتے ہیں نا، ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے، دوست سے لے لیتا ہے، دکاندار سے بھی ہم لے لیتے ہیں، بہن بھائیوں سے بھی لے لیتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی لے لیتے ہیں، لیکن پھر ان کو وقت پہ واپس نہیں دیتے، ہے نا۔ اس میں لکھا ہے کیا آپ نے وقت پر قرض ادا کر دیا؟ کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا جب قرض وقت پر ادا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ آپ نے قرض لیا اور اسے وقت پر ادا نہیں کیا، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے روپے لیے، کچھ چیز لی کہ جی میں آپ کو 1 دن بعد، 2 دن بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد لوٹا دوں گا، واپس کر دوں گا، اور نہیں کیا تو اب نہیں کیا، اور آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ وہ قرض چکا سکتے تھے، استطاعت ہونے کے باوجود بھی آپ نے قرض ادا نہیں کیا، تو آپ گناہگار ہوتے رہیں گے، قرض نہ ادا کرنے کا گناہ ملتا رہے گا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ بھی گناہ ہوتا ہے، لو جی یہ بھی گناہ ہوتا ہے کہ قرض نہ دینا، ہم تو دبا لیتے پیسے لوگوں کے، دھکے کھلاتے۔ تو یہ مدنی انعامات کا رسالہ ہمیں فکر آخرت دلاتا ہے، یہ وہ مدنی نسخہ ہے کہ جس کے ذریعے گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، یہ وہ مدنی نسخہ ہے کہ جس کے ذریعے عمل کر کے بندہ خود کو نیک بنا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی پیاری دعا بھی ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کی، آپ کہتے ہیں تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بننا تو چاہتا بندہ تو کر لیں، پھر اب کریں گے انشاءاللہ۔ اینڈرائڈ فون یوزر جو ہے نا، میں ان کو مشورہ دوں گا کہ اپنے موبائل فون میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں آج ہی اجتماع کے بعد، اور اس کو استعمال کرنا سیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دوسروں کو کہتے نظر آئیں گے کہ یار جب سے میں نے مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کیا ہے، الحمدللہ عز و جل میری تو موجیں لگ گئیں کہ میں نیک بن گیا ہوں۔ اور اس کی ایک مدنی بہار بھی سنیے کہ صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کے اطراف میں رہنے والے ایک اسلامی بھائی کا 1.5 سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے محاسبہ نہ کیا ہو۔ الحمدللہ مدنی انعامات پر عمل کی برکت سے انہیں سورہ ملک زبانی یاد ہو گئی۔ اسی طرح حیدرآباد کے ایک اسلامی بھائی کو ماہ رجب المرجب 1426 ہجری کی ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جو اس ماہ روزانہ پابندی سے مدنی انعامات سے متعلق فکر مدینہ محاسبہ کرے گا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ مدنی انعامات میں نے آپ کو عرض کی گناہوں سے بچاتا ہے، اور اس کی اپلیکیشن بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کی اپلیکیشن بڑی آسان ہے، اگر ہم اس کے مطابق عمل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ دعوت اسلامی پیسہ خرچ کری ان چیزوں پہ، ہمیں فری آف کاسٹ ہے، کوئی پیسہ نہیں لگتا، تو ہم مفت میں تو استعمال کر ہی سکتے ہیں نا۔ اور یاد رکھیے کہ جب ایک انسان سدھرتا ہے نا، ہم کہتے ہیں معاشرہ نہیں صحیح، معاشرہ نہیں صحیح، یہ بہت لوگوں سے میں نے سنا معاشرہ نہیں صحیح، شاید آپ نے بھی سنا ہو، سنا ہے کبھی کسی نے؟ ہاں، یہ کئی لوگوں کے ہاتھ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، سر بھی ہل رہے ہیں کہ سنا ہے معاشرہ نہیں صحیح۔ بھائی کیوں نہیں صحیح؟ میں نہیں صحیح، پکی بات بتا رہا ہوں، کیوں نہیں صحیح؟ میں ہی نہیں صحیح۔ اگر میں صحیح ہو جاؤں، میں عفو و درگزر کرنے والا بن جاؤں، میں معاف کرنے والا بن جاؤں، میں مسکرانے والا بن جاؤں، میں نیک متقی بن جاؤں، تو میرے ارد گرد کا معاشرہ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
اس کی مثال ہم اپنے بزرگوں سے لیتے ہیں. ہمارے بزرگ علماء کرام، اولیاء کرام، پیران عظام اچھے ہیں نا الحمدللہ. ان کے قریب کا معاشرہ کیسا اچھا ہوتا ہے، ان کی صحبت میں بندہ کیسا اچھا ہوتا ہے وہ بھی انسان. جو اللہ کا ولی ہے، جسے ہم اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، پیر صاحب ہیں، عالم دین ہے وہ بھی انسان. لیکن اس انسان نے خود کو بدل لیا ہے. اس انسان نے اپنے آپ کو اس کام پہ لگا دیا ہے جو اس کے رب نے فرمایا اور رب کے رسول نے فرمایا، اللہ کے آخری نبی نے فرمایا، محمد عربی نے فرمایا. وہ اس کاموں پہ لگ گئے. تو اس لیے ان کا معاشرہ اچھا ہے اور ہمارا معاشرہ برا ہے، کیونکہ ہم برائی میں ہیں، ہم برائی کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں. تو یہ وجہ ہے. اور جب انسان خود کو بدلتا ہے، فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے. اب غور کیجئے، ایک مرد کلندر شیخ طریقت امیر اہل سنت آج سے تقریباً 40 سال پہلے یہ مشن لے کر چلے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. جب اس مقصد کے لیے چلے تو آپ کو تو مسجدوں سے باہر نکال دیتے تھے، آپ کی تو بات نہیں سنتے تھے، آپ کو تو پریشان کرتے تھے، دھکے کھلائے گئے، مارا گیا، طنز کیے گئے، سب کچھ کیا گیا، تکلیفیں دی گئی، آپ نے بھوک پیاس برداشت کی، مار کھائی، سارا کچھ کیا، لیکن اس امت کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہے. اور آج دیکھیے کہ ان کی کوشش کیسی رنگ لائی کہ 41 سالوں میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام دنیا کے 200 ملکوں میں پہنچ گیا. سبحان اللہ. ایک فرد نے معاشرے کو بدلا کہ نہیں بدلا؟ جو ان کے ساتھ وابستہ ہوئے ان کی سوچ بدلی کہ نہیں بدلی؟ وہ داڑھی والے امامے والے بنے کہ نہیں بنے؟ وہ گناہوں سے بچنے والے بنے کہ نہیں بنے؟ ان میں علماء تیار ہوئے، حفاظ تیار ہوئے، مدرسے بن گئے، جامعہ بن گئے، ایک تعلیم و تربیت کا سلسلہ بن گیا، ایک ایسا نظام بن گیا کہ جس کے ذریعے ہم اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنی اصلاح کی حاجت ہے، وہ قدم بڑھائیں اور اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، کیونکہ یہاں وہ ماحول ہے، یہاں وہ ماحول ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر ہمیں آ جانا چاہیے، تھوڑا تھوڑا نہیں. اللہ پاک قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. تھوڑے بہتے نہیں ہو، پورے کے پورے آ جاؤ. مسلمان ہو پورے آ جاؤ. اب دین اسلام کو سیکھو اور اپنی اصلاح کی کوشش کرو. تو پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی، حالانکہ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ عمر جنتی ہے. عشرہ مبشرہ صحابہ یہ جنتی ہیں، لیکن وہ کیسی فکر آخرت رکھتے تھے، کیسا محاسبہ کرتے تھے؟ آئیے فاروق اعظم کے بارے میں سنتے ہیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے قریب دیکھا. وہ اپنے نفس سے فرما رہے تھے، واہ لوگ تجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں. پھر بطور عاجزی فرمانے لگے، اور تو ہے کہ اللہ پاک سے نہیں ڈرتا؟ یاد رکھ، اگر تو نے اللہ پاک کا خوف نہیں رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. یہ باتیں ہمارے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں، یقین کیجئے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے. ایک روایت میں ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روزانہ اپنا احتساب کرتے، محاسبہ کرتے اور فرمایا کرتے، اور جب رات آتی تو اپنے پاؤں پر کوڑا مارتے اور فرماتے، بتا آج تو نے کیا 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 ہے. کوڑا مار کے پوچھتے. ہمیں نہیں کہا جا رہا کوڑا مارنے کا، ہمیں کہا جا رہا ہے یہ لے لو، اس کو اپنے سینے سے لگا لو، کوڑا بھی نہیں مارنا، ادھر رکھ لو، ادھر سینے کے ساتھ دل والی جگہ پہ، اس سے محبت شروع کر دو. انشاءاللہ پھر آپ بتانا کہ آپ کی تربیت ہو رہی یا نہیں ہو رہی. تو میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ باتیں ہماری اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان جنہیں خوشخبریاں دے دی گئیں کہ یہ جنتی ہیں، تو وہ ایسے عمل کریں، تو ہمیں بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح ایک بار حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم، اولیاء میں ان کا مقام بہت بلند ہے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے عزت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام بہت بلند ہے. آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، حضور کبھی تو ہمارے ساتھ بیٹھ جایا کریں تاکہ ہم بھی آپ کی مجلس کی برکت سے اور ملفوظات سے شرف فیض حاصل کریں. ارشاد فرمایا، میں ابھی 4 معاملات میں مصروف ہوں، جب ان سے فراغت پاؤں
تو تمہارے پاس ضرور بیٹھوں گا۔ عرض کی گئی اے ابو اسحاق وہ کون سے ہیں 4 کام؟ ارشاد فرمایا نمبر 1، توجہ سے سنیے گا، جب مجھے وہ گھڑی یاد آتی ہے جب اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے وعدہ لے کر فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں، تو مجھے یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میں کس میں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا اسی طرح جب نطفہ ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے اور اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو موکل فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ یہ نیک بخت ہے یا بدبخت، لہٰذا جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو میں اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے متعلق کیا جواب ملا ہوگا۔ نمبر 3، فرمایا موت کا فرشتہ روح قبض کرتے ہوئے جب اللہ پاک سے عرض کرتا ہے اے مولا اس کی روح اسلام پر قبض کروں یا کفر پر، تو یہ سوچ مجھے اس میں مبتلا کر دیتی ہے اور کھائے جاتی ہے کہ نہ جانے میرا حشر کیسا ہوگا، کہ میری روح جو ہے وہ اسلام کی حالت میں قبض کی جائے گی یا کفر کی حالت میں۔ اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب پروردگار عالم یہ اعلان فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ترجمہ کنز ایمان، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں، یعنی اے مجرموں آج علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ یاد کر کے مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ نہ جانے اللہ پاک مجھے کس گروہ میں شامل کرے گا۔ بس یہی وہ امور ہیں جنہوں نے مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنے سے اور باتیں کرنے سے روک رکھا ہے۔ یہ فکر لگی ہے میرا پتہ نہیں کیا ہونا ہے، پتہ نہیں جنت میں جانا ہے کہ اتنے اچھے اعمال کر کے، اتنی عبادتیں کر کے، اتنی ریاستیں کر کے، گناہوں سے بچ کے، حقوق العباد ادا کر کے، اللہ کے حقوق پورے کر کے، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے، زندگی اچھے انداز سے گزارتے ہوئے، سارا کچھ کرتے ہوئے پھر بھی یہ لوگ ڈرتے ہیں پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ مجھے اور آپ کو بھی یہ سوچنے کی حاجت ہے میرا کیا بنے گا۔ فکر دنیا تو ہے، نہ جانے کیا بنے گا، فکر آخرت بھی اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ کاش ہمیں بھی فکر آخرت نصیب ہو جائے اور ہم بھی اپنی آخرت کے بارے میں کچھ نہ کچھ حساب کرنے والے بن جائیں، اپنا محاسبہ کرنے والے بن جائیں۔ اور حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی مجلس میں صبح تک رہتا تھا، وہ رات کے اکثر حصے میں نماز پڑھتے اور دعا مانگتے اور چراغ کے پاس جا کر اس پر انگلی رکھتے حتیٰ کہ ان کی انگلی تپش محسوس کرتی، پھر خود سے مخاطب ہو کر فرماتے اے حنیف آج تو نے فلاں فلاں عمل کیے، آج تجھے فلاں عمل پر کس چیز نے ابھارا، یعنی اپنے محاسبے کے لیے وہ ہر وقت تیار رکھتے اور اپنی غلطی کی خود ہی نشاندہی کرتے اور خود کو سزا دیتے اور آگ کی لو پر اپنے ہاتھ کو جلاتے اور اپنے آپ کو نادم کرتے اور آخرت کے لیے تیار کرتے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح کی ایک اور روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت سیدنا مجمع نامی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ اوپر کی طرف دیکھا تو ایک چھت موجود تھی، کسی عورت پر نظر پڑ گئی، فوراً نگاہ جھکا لی اور اس قدر شرمندہ ہوئے عہد کر لیا کہ کبھی بھی نگاہ اوپر نہیں اٹھاؤں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ کی کیسی سوچ ہوا کرتی تھی کہ ذرا سی غلطی بھی ان کے لیے بہت بڑی سمجھی جاتی تھی۔ نامحرم کی طرف نظر پڑ جانا اور اچانک نظر پڑنے پر پھر بھی نظر پھیر لینا اور گناہوں کی معافی مانگتے رہنا اور یہ عہد کر لینا کہ کبھی نظر اوپر نہیں اٹھاؤں گا، مستقل آنکھوں کا قفل مدینہ لگاؤں گا، مستقل گناہوں سے بچنے کا ذہن بنا لینا۔ کاش اللہ ہمیں بھی ایسی سوچ نصیب کر دے۔ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ غسل کے لیے کسی حمام میں گئے، حمام کے مالک نے آپ کو روک کر درہم طلب کیے اور کہہ دیا کہ اگر ابھی
درہم نہ دیں تو داخل نہ ہونے دوں گا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ حمام والے نے پریشان ہو کر عرض کی اگر آپ کے پاس درہم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ویسے ہی غسل فرما لیجئے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا یہ بات۔ آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا بلکہ مجھے اس بات نے رلا دیا، مجھے اس بات نے رونے پر مجبور کر دیا کہ درہم نہ ہونے کی وجہ سے مجھے آج ایک ایسے حمام میں جانے سے روک دیا جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جس میں نیکوکار بھی آتے ہیں، گناہ گار بھی آتے ہیں، سبھی نہاتے ہیں۔ اگر نیکیاں نہ ہونے کی بنا پر کل مجھے اس جنت میں جانے سے روک لیا گیا جس میں صرف نیکوں کا مقام ہے تو میرا کیا بنے گا؟ پیارے اسلامی بھائی، آج ہم بھی سر جھکا کے ذرا غور تو کریں۔ جس جنت میں جانے کی ہم نے طلب لگا رکھی ہے، یہ سوچ رکھا ہے میں تو جنت میں جاؤں گا، اللہ مجھے بخش دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بخشنے پر قادر ہے، لیکن میں نے جنت کی تیاری کیا کی ہے؟ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابن السما رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی عمر شمار کی تو آپ کی عمر 60 برس بنی۔ 60 برس انہوں نے 60 برس کو 12 سے ضرب دی تو ضرب دینے پر حاصل ضرب آیا 720 مہینے۔ 720 مہینے کو مزید 30 سے ضرب دی تو ضرب دینے پر جو حاصل ضرب موصول ہوا وہ ہوا 21,600 آیا، جو آپ کی مبارک عمر کے دن بنتے تھے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی سرزد ہوا ہو تو اب تک 21,600 گناہ ہو چکے ہیں۔ اس مدت میں ایسے گناہ بھی ہوئے ہوں گے، ایسے دن بھی گزرے ہوں گے کہ ایک ایک دن میں کئی گناہ ہو گئے ہوں گے، اور یہ سنتے سنتے، یہ سوچتے سوچتے آپ زمین پر تشریف لے آئے اور ایک چیخ ماری اور آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہو کر پرواز کر گئی۔ ہمارے بزرگان دین کی تو یہ سوچتی، ہم گناہ کرتے ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایک مرتبہ آپ ایک جگہ سے گزرے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب بے ہوش ہوئے اور ہوش آنے کے بعد آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ یہاں پر کیوں روئے اور کیوں بے ہوش ہو گئے؟ تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ چھوٹی عمر میں مجھ سے اس جگہ پر ایک گناہ ہوا تھا اور مجھے ندامت ہوئی کہ اس جگہ پر میں نے گناہ کیا تھا۔ یعنی اگر اس جگہ نے قیامت والے دن میرے خلاف گواہی دے دی کہ اس نے یہاں گناہ کیا تھا، میرا بنے گا کیا؟ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی سوچ، یہی فکر دیتا ہے کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں۔ یہ تھوڑے دن کی زندگی جو ہے آپ غور کیجئے، یوں فٹافٹ گزرتی جا رہی ہے۔ کل ہم بچے تھے، جوان ہوئے، کچھ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ کے کمایا کیا زندگی میں بھی کچھ نہیں بن سکے، آخرت کے لیے کیا اکٹھا کیا، وہ بھی ہاتھ خالی نظر آتا ہے۔ تو ابھی بھی موقع ہے، اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں آج سچی توبہ کرو اور نیت کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں چینج لائیں گے۔ آئیے آخرت میں آپ کو آخر میں بیان کو آخر کی طرف لاتے ہوئے لباس کی سنت اور آداب چند پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارا لباس بھی سنت کے مطابق کاشف ہو جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 163 مدنی پھول سے لباس کے متعلق کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ، وہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑا اتارے تو بسم اللہ کہہ لے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی اللہ پاک کا نام یعنی ذکر کرنا جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا کہ جنات اس کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ لباس اتارتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ صرف اتنا نا، بسم اللہ، بسم اللہ پڑھا، اب بٹن کھولے اتار لیں، سمجھے؟ یہ بسم اللہ پڑھنا۔ جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
کبھی پڑھا؟ یاد کر لیں، یہ مبلغین بہت ہیں، ان سے کہا کریں ہمیں دعائیں یاد کروائیں۔ جو باوجود قدرت زیب و زینت کا لباس پہننا عاجزی کے طور پر چھوڑ دے تو اللہ پاک اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا۔ یعنی اچھا لباس پہن سکتا ہے تراش خراش والا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے تو اللہ اسے کرامت کا حلہ پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید ہوتا تھا۔ لباس حلال کمائی سے ہو، اور جو لباس حرام کمائی سے حاصل ہوا ہو اس میں فرض و نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ منقول ہے جس نے بیٹھ کر امامہ باندھا یا کھڑے ہو کر پاجامہ یا شلوار پہنی تو اللہ پاک اسے ایسے مرض میں مبتلا کرے گا جس کی دوا نہیں۔ امامہ کھڑے ہو کے باندھے، لباس سلوار پاجامہ بیٹھ کر پہنے۔ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے کہ سنت ہے۔ مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کیجئے اور پھر بعد میں الٹا۔ اسی طرح پاجامہ پہننے میں پہلے سیدھا پائنچے میں سیدھا پاؤں داخل کیجئے، اور جب کرتا یا پاجامہ اتارنے لگیں تو اس کا الٹ کریں، یعنی الٹی طرف سے اتارنا شروع کیجئے۔ سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک اور چوڑائی ایک بالشت ہو۔ سنت یہ ہے کہ مرد کا تہمد یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے۔ مرد مردانہ اور عورت زنانہ ہی لباس پہنے۔ چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 481 پر ہے، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے۔ ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے 2 کتابیں، سنت اور آداب، اور 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول، اور دوسری کتاب بہار شریعت، اس کا مطالعہ کیجئے اور عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں ڈھیر سنتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس کی فضیلت بھی سن لیجئے جو میں پہلے بتانا بھول گیا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک ہر شب جمعہ اور جمعہ جمعرات کی درمیانی رات کو پابندی سے 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے درود شریف پڑھا اس کی فضیلت۔ اب دوسرا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم
صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس طرح پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ دو دعائیں بھی پڑھ لیجئے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ دعا ہے نا، ہاتھ بھی بلند کر لیجئے، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی برکتوں سے یہ بہاریں ہیں دعوت اسلامی کی، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ الحمدللہ آپ بھی کوشش کیا کریں کہ مدنی مذاکرے اجتماعی طور پر دیکھے جائیں، اس کی بہت بہاریں ہیں، بہت برکتیں ہیں۔ الحمدللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے اعمال کو سیکھتے ہیں، نیکی کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدنی مذاکرے دیکھ دیکھ کر غیر مسلم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان مدنی مذاکروں کی ایسی برکتیں تو ہمیں بھی دیکھنے کی نیت کرنی چاہیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل سفر مظفر تشریف لے آئے گا تو مدنی مذاکروں کا مزید سلسلہ ہوگا، تو آپ کو بھی چاہیے کہ مدنی مذاکرے خوب اچھے طریقے کے ساتھ دیکھتے رہیں۔ آئندہ جمعرات انشاءاللہ عز و جل